بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ روان چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ ذی الحجہ کی 5 تاریخ کا وظیفہ ہے۔ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں وہ رحمتوں برکتوں والے ایام ہیں، اور بہت سے لوگ اس ایام میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ کے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ کے اللہ کی رحمت کی خزانے لوٹ رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ان ایام میں عبادت کرتا ہے، اگر روزہ رکھ لیا اس نے تو اللہ پاک 1 سال کے روزوں کے برابر 1 دن کا اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کو 1 رات کا قیام پر، یعنی ایک رات اگر اس نے قیام کر لیا، اگر پوری رات نہ بھی جاگ سکا، تھوڑی دیر بھی اگر اس نے قیام کر لیا، تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے لیلۃ قدر کے برابر اللہ پاک اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ذی الحجہ کی 5 تاریخ شروع ہونے والی ہے، اور اس 5 تاریخ میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے خاص کرم فرماتے ہیں اللہ رب العزت، اور خاص رحمتیں اللہ کی طرف، اللہ کی جو ہے وہ اس امت کے اوپر جو ہے برستی ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام اگر کوئی 313 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت سب سے پہلے تو اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت جو ہے اس کے اوپر شفقت رحمت اللہ پاک اس کے اوپر رکھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما دیں گے، معاشی حالات اس کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، کاروبار میں ترقی ہونا شروع ہو جائے گی، اگر کہیں جاب کرتا ہے اس میں اللہ پاک اس کو ترقی عطا فرمائیں گے، یعنی اس کی روزی کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ رب العزت وہ حل فرما دیں گے، اور بے حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ جتنا کمائے گا، جتنا آمدنی ہوگی، اللہ پاک اس میں اس کے سارے کاموں کو پورا فرمائیں گے۔ ویسے آج کل جو ہے مہنگائی کا جتنا جو ہے زور چل رہا ہے، تو جتنی مرضی آمدنی انسان کماتا رہے وہ بھی اس کو کم لگتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی آمدنی کے اندر بھی اللہ پاک اس کو برکت عطا فرمائیں گے، رحمت عطا فرمائیں گے، اور اس کی تمام خواہشات اور ضروریات کو اللہ پاک پورا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، ان 2 ناموں کا وظیفہ جو ہے جس نے بھی کیا ہے، جس کو بھی ہم نے بتایا ہے، اللہ پاک نے اس کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک نے اس کو رحمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک نے اس کی بیماریوں کو بھی دور فرمایا ہے۔ تو آج جو ہم آپ کو جو ہے وظیفہ بتا رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو ہے خطا کا پتلا بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی جو ہے ایک صفت رکھی ہے، وہ ہے معاف کرنے والی صفت، عفو الرحیم۔ اللہ پاک جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے ہیں۔ جو اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو ہے جتنی بھی اس کی جو پرانی زندگی کے گناہ کیے ہوئے ہیں اللہ پاک وہ سارے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگے، توبہ کریں۔ ایک تو ہوتی ہے استغفار، اور ایک ہوتی ہے توبہ۔ توبہ جو ہے وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور استغفار آنے والے جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کا کفارہ بنا دیتے ہیں استغفار کو۔ تو آج کا وظیفہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ استغفار کے اوپر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑے گا میں اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماؤں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں، اور ایسی طرح سے اس کے لیے راستے نکالوں گا جہاں سے اس کو ہر راستہ بند نظر آئے، ہر طرف سے اس کے کام جو ہے اس کو رکاوٹیں نظر آئیں۔ ایسی جگہ سے اللہ پاک اس کو روزی عطا فرمائیں گے، ایسی جگہ سے اللہ پاک اس کو راستہ دکھائیں گے جہاں سب راستے بند ہو گئے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے نام ہیں، غور سے سن لیں۔ یہ آپ نے 5 تاریخ کی، یعنی جیسے ہی 5 تاریخ شروع ہو، اسلامی مہینے کی جو 5 تاریخ ہے، اکثر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اور بہت سے میرے بھائی بہنوں کو نہیں معلوم، کہ مغرب سے جو ہے وہ اسلامی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جس ٹائم چاند نظر آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر چاند رات ہوتی ہے، جو چاند رات جو ہے وہ مغرب کے بعد نظر آتا ہے چاند، تو اگلا دن جو ہے وہ اس اسلامی تاریخ کا دن ہوتا ہے۔ پہلے رات آتی ہے اسلامی تاریخ میں، اس کے بعد دن آتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ اسلامی 5 تاریخ شروع ہو، یعنی مغرب کے ٹائم پہ، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان تک، یا عشاء کے بعد بھی لیکن کرنا آپ نے شروع ابتدائی 5 تاریخ میں ہے۔ آپ نے یہ کرنا کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز توبہ پڑھنی ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 2 نام، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یہ 2 نام اللہ رب العزت کے آپ نے
313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ سامنے نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ نام آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر اگر رونا نہ آئے، رونے کی جیسی شکل بنا کر اللہ پاک سے مانگنا ہے، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنے مسائلوں کو اللہ سے حل کروائیں۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے لازمی ضرور بالسرور اللہ پاک آپ کے کاموں کو بنائیں گے، آپ کی حاجت ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ آپ کی حاجت اور ضرورت کو اللہ رب العزت لازمی پورا فرمائیں گے۔ تو اس وظیفے کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی ضرور اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ جس کو بھی ہم نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اللہ رب العزت نے دن میں بھی اس کو ترقی عطا فرمائی، رات میں بھی ترقی، دن دوگنی رات چوگنی ترقی اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ 313 مرتبہ پڑھنا ہے 5 تاریخ میں ابتدائی۔ اگر کوئی نہ پڑھ سکے، مثال کے طور پر اگر کوئی ابتدائی دن میں نہ پڑھ سکے، ابتدائی جو 5 تاریخ شروع ہوتی ہے، تو درمیان میں پورا دن میں کسی وقت میں آپ نے یہ پڑھ لینا ہے، اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا وظیفہ پسند